أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے مخلوقات بنائے ہیں ان تمام میں اعزاز انسان کو بخشا ہے. جس طرح دنیاوی نظام چلتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، دیگر مخلوق بھی اسی طرح کھاتی ہے پیتی ہے رہتی ہے سوتی ہے، اور جو پرندوں کے قبیل سے ہے اور جو دیگر بعض ایسے جانور ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بنانے کی صلاحیت بخشی، وہ بھی گھر بناتے ہیں. انسان بھی اپنا گھر بناتا ہے، بساتا ہے، اس میں رہتا ہے اور اپنی نسل کی اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے. اسی طرح دیگر اللہ کی مخلوق بھی فکر کرتی ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں. تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز بخشا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ اعزاز بخشنے کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح دوسرے کھاتے پیتے ہیں یہ بھی کھا رہا ہے پی رہا ہے، جس طرح دوسرے رہ رہے ہیں، اپنے گھر بنا رہے ہیں، بسا رہے ہیں، اپنی نسلوں کو بڑھا رہے ہیں، اسی طرح انسان بھی اپنا گھر بناتا ہے بساتا ہے اور اسی طرح اس کی بھی نسل بڑھ رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو خاصیت رکھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ خاصیت یہی ہے کہ دو چیزیں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دی. ایک بحیثیت مسلمان کے کہ اس کو ایک ایمان کی دولت، اور دوسری چیز جو اللہ نے اس کو اعزاز بخشا وہ ہے تقوی کی دولت. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی مسلمان کو زیادہ عزت بخشی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اعزاز بخشا. اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے اتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی بھی چیز ہم کو مل جائے ہمارے سامنے بے حیثیت ہے، ہم اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے اپنے ایمان کے سامنے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ اور ہمارا یہ جذبہ ہے، اور یہ ہمارا جناب نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنے ایمان کے آگے کسی کو نہیں لاتے، ہم اپنے ایمان کے آگے کسی کو بڑا نہیں سمجھتے. ہم سب سے زیادہ اعزاز اور اپنے سب سے زیادہ دل کے قریب جو چیز ہم رکھتے ہیں وہ ہے ایمان. ایمان کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے ایک مومن سے؟ ایمان تقاضا کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کا. ایمان تقاضا کرتا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پر آپ کا رہن سہن، ڈھنگ سلیقہ، لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہر اعتبار سے اچھا ہو، بہتر ہو. یہ ایمان اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا کرتا ہے. اب ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہم یہ دعوے دار تو ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہمارا ایمان کیا ہمارے اخلاق کو بدلا؟ کیا ہمارے کردار کو بدلا؟ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کردار وہ بدبودار کردار ہو جس سے ہر کوئی دور بھاگے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا کردار وہ ہو جو ایمان تقاضا کرتا ہے اور جس پر عمل کی وجہ سے ہر کوئی اس شخص کی طرف رغبت رکھتا ہے. اور وہ چیزیں جو ہم کو ملی ہے وہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم سے ملی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کے، آپ کے اس دنیا میں تشریف آوری کے متعدد مقاصد ذکر کیے گئے ہیں. اس میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اس امت کو اچھے اخلاق، اچھا کردار اس امت کو دیں، اور آپ نے دیا. اور جو آپ سے بے انتہا محبت کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کو قبول بھی کیا. جب انہوں نے اس کو قبول کیا تو پھر انہوں نے اپنا ایسا کردار پیش کیا
کہ لوگ ان کے پاس جب رہتے تھے، ہمارے مجاہدین آزادی میں سے ایک بزرگ گزرے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص بہت آیا کرتا تھا، اچانک رک گیا تو اس سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ میرے پاس اتنا آتے جاتے تھے، اب کیا ہو گیا جو آپ آنا جانا بند کر دیے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں تو مجھے اپنے مذہب پر شکوک و شبہات پیدا ہونے لگ گئے، اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں چند دن اور آپ کے ساتھ رہوں تو میں اسلام قبول کر لوں۔ یہ وہ کردار تھا، اور یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں، وضاحت میں کہتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ ایک اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار اور اچھے برتاؤ کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اسلام ایسا نہیں پھیلا کہ آپ تلوار اٹھائے، جو ہے گردن پہ تلوار رکھ دیے، لاؤ کلمہ پڑھو، ایسا نہیں، بلکہ اسلام جو پھیلا ہے وہ بلند اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ وہ اخلاق آج امت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ آدمی اپنے بلند اخلاق بنائے، اپنا اعلیٰ کردار بنائے، کہ جس کی وجہ سے لوگ جو انگلی اٹھاتے ہیں وہ مسلمان کے برے کردار کی وجہ سے اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں، اور اس کا موقع کون دیتے ہیں؟ ہم ہی دیتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو بگاڑ کر، ہم اپنے کردار کو بگاڑ کر، ہماری زبان کھلتی ہے تو جھوٹ کے بغیر بند نہیں ہوتی، ہماری زبان کھلتی ہے دھوکہ دہی، فریب، گالی گلوچ اور کیسی کیسی ہماری زبانیں چلتی ہے۔ آپ بازار میں جا کے مسلم تاجرین کو دیکھیے، کیا صورتحال ہے، جتنی دھوکہ دہی جو سامنے آ رہی ہے، جو ایک لوگوں کا ذہن بن رہا ہے کہ یہ مسلمان تاجر ہے تو اس سے ضرور بے ضرور دھوکہ ملے گا، یہ ہم اپنے اخلاق پیش کیے ہیں، حالانکہ ایمان اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ ایمان تو اس بلند اخلاق کا تقاضا کرتا ہے کہ جس اخلاق کو دیکھ کر لوگ آپ کی طرف راغب ہو، آپ سے بات کرنا پسند کرے۔ آپ کے گھر کے بازو اگر آپ کسی کے گھر کے بازو چلے جائے تو وہ بے چین نہ ہو کہ یہ آ گیا پتہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ اس کا ذہن یہ رہنا چاہیے کہ یہ میرے گھر کے بازو آ گیا ہے، میرے لیے سکون ہو جائے گا، میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایسا آدمی میرے بازو آ گیا۔ یہ ہمارا کردار بننا چاہیے، یہ ایمان اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ اور آگے بڑھ کر جو ایک انسان کو، مسلمان کو، جو دیگر مخلوقات سے اللہ نے عزت بخشی، شرف بخشا، وہ ہے تقوی۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ بارہا یہ چیز ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ تقوی نام ہے امتثال اوامر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے جو چیزیں ہم کو کرنے کے لیے ملی ہے ان پر عمل کرنے کا نام ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے رکنا ہے، بس اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے صرف اللہ اللہ کرتے ہوئے گھر بار چھوڑ دیجئے، سب چھوڑ کے آپ جو ہے رہبانیت اختیار کر لیجئے، یہ نہیں ہے اسلام۔ اسلام تو یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ آپ حقوق ادا کیجئے، یہ اعلیٰ تقوی ہے۔ آپ کسی کی حق تلفی کر کے آپ چاہے 85 نمازیں پڑھیے، کل اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب بنے گی۔ اس لیے تقوی کا مطلب یہ سمجھیے، اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ تقوی نام ہے اللہ کی اطاعت اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی فرمانبرداری کا۔ بعض لوگ اتنے نازک مزاج ہوتے، آپ خود غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک کوئی جیسا گھڑی لگی، تھوڑی سی اگر گھڑی ٹیڑھی ہو جائے تو انسان کی طبیعت یہ برداشت نہیں کرتی کہ گھڑی ٹیڑھی ہو گئی، یہ مناسب نہیں ہے، اس کو سیدھی کرنا چاہیے، ٹیڑھی گھڑی اچھی نہیں لگتی۔ گھر بنتا ہے، چھت آڑا ٹیڑھا ہو گیا یا پھر اس کی دیوار کے اندر سدھان نہیں رہی تو آدمی کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اس کو بدنما دکھتا ہے، وہ چیز اچھی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ انسان کا ایک طبیعت، انسان کی طبیعت ہے۔ جب آپ ایک معمولی چیز، ایک گھڑی کے ٹیڑھا ہونے میں،
ایک پلاسٹر کے ٹیڑھا ہونے میں، پلر کے ٹیڑھا ہونے کو آپ عیبدار سمجھتے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کو درست ہونا چاہیے، یہ بنانے والا صحیح نہیں، وہاں پھر اس کے بعد وہ انجینئر ایسا وغیرہ وغیرہ، ہمارے لیے کئی باتیں نکل جاتی. لیکن آپ دوسرا رخ دیکھیے کہ جو اسلام ہمارے سامنے پیش کیا گیا، ہم اس کو کتنا بگاڑ کر دوسروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کیسا اسلام ہم پیش کر رہے ہیں، ہم کو ملا کیسا، ہم پیش کیسے کر رہے ہیں. نہ ہمارے چہرے سے اسلام ظاہر ہوتا ہے، نہ ہمارے لباس سے ظاہر ہوتا ہے، نہ ہماری زبان کھلتی ہے تو اسلام ظاہر ہوتا ہے. تو آپ ذرا سوچئے کہ آپ دنیاوی معاملات میں اتنے نازک مزاج، اتنی نفاست، اتنی نظافت آپ اپنے اندر رکھ رہے ہیں، لیکن وہی جب آپ کا معاملہ پڑ جاتا ہے اسلام سے، دین سے جب آپ کا معاملہ پڑ جاتا ہے تو آپ اتنے بے حس کیوں ہو جاتے؟ آپ کی عقلیں کیوں معوف ہو جاتی؟ آپ کی عقل پر کیوں اتنے پردے پڑ جاتے کہ اسلام کی تعلیمات کو توڑا جا رہا ہمارے گھر میں، ہماری ذات سے، ہر اعتبار سے ہم کو احساس نہیں ہوتا؟ فکر کرنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کی طرف توجہ دیجئے. جو اللہ نے ہم کو جو شرف بخشا وہ ایمان کی وجہ سے اور تقوی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں شرف بخشا. اس شرف تک پہنچنے کے لیے ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.